اب ہم اس میں دوسری چیز مختصر سے دیکھتے ہیں کہ شہادت. اب دیکھو اللہ کے 99 نام ہیں. اب 99 نام میں آپ جب اس کا ایک نام غیب ہے تو ایک نام شہادت بھی ہے. جب وہ غیب میں ہے تو ہر ایک مانتے ہیں وہ غیب میں اللہ ہے، تو شہادت میں کہاں ہے؟ اب اسی چیز کو دیکھو، اگر وہ غیب والا ظاہر نہیں ہونا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیوں پکارا کہ دکھ؟ تو معلوم تھا وہ دکھنے والی ہے، اس وجہ سے کہا دکھ. لیکن چونکہ وہ وقت نہیں تھا، لن ترانی کی صدا آئی، لیکن چونکہ وہ عاشق صادق تھے اور طلب کا اظہار کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ اگر دیکھ سکے میری ایک جھلک کو تو میں سالم سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. لیکن ایک جھلک کو دیکھا خرہ مصب، بے ہوش ہو گئے. لیکن جب وقت آیا اظہار کا، جب وہ غیب کو جو ظاہر ہونے کا وقت آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رانی فقد را الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے. اسی کو پیر و مرشد نے کہا تو سبھی ہی رہا، تو سمیع ہی رہا، آدم سے نبی عیسیٰ تک آج جب ذات محمد تو بصیر ہو بیٹھا. سب کو معلوم تھا ظاہر بھی صفت ہے تیلی، اس لیے پوچھ لیا کب تو دکھے گا بتلا. وقت بتلا کر نبیوں کو تسلی کر دی. دیکھ لیں تم سب کو پھر دوبارہ وہاں آنا ہوگا. میرے دکھنے کا زمانہ ہے محمد ہی کا، ہے محمد کے جمالی و جلالی دو رنگ. تبلیغ و ہجرت و غزوات جمالی ہوگا، جب جہاد ہوئے جہاد ہی میں نظر آؤں گا. کیونکہ دکھنے میں رہا آنکھ ہی عنصر پہلا، فتح مکے سے ہوئی دین کی نعمت پوری. گھر کا مالک ہے وہی گھر پہ ہو جس کا قبضہ، رؤیت اللہ کا زمانہ حزب وعدہ آیا. جمع مشتاق تھے جی بھر کے سبوں نے دیکھا، جب اللہ کا گھر ہے 360 بت قدا ہے، لیکن وہ مالک خود آ کر اس بت قدے کو توڑ کر اب وہ رب کا گھر بنا دیا، بیت اللہ بنا دیا. تو یہ ہے وہ منظر جو غیب میں تھا، شہادت میں آیا. اب اسی چیز کو میں نے آیت میثاق میں جو بتایا تھا تو اس میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ تم بھی گواہ رہو، میں بھی شہادت دوں گا، تم بھی شہادت دینا. اب اسی چیز کو ہم جب دیکھتے ہیں، جب جہاد ہوگا جہاد ہی میں نظر آؤں گا. تو جہاد میں کیا کہا؟ فلن تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیا میں نے قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تم نے تیر نہیں پھینکے میں نے پھینکے. اظہار ہو گیا، ظاہر ہو گیا. اب یہاں آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تورات و زبور میں پہلے سے لکھ دیا گیا تھا. کیسا لکھ دیا گیا تھا؟ آج قرآن اٹھا لو، قرآن میں لکھا ہوا ہے. کیا کہا؟ من بعدو اسمو احمد، کہ وہ میرے بعد جو آنے والا ہے کون ہے؟ وہ احمد ہے. اب ان کتاب کو اٹھا لو، اس میں احمد لفظ نہیں لکھا ہوا ہے بابا، اس میں فارغ خلیج لکھا ہوا ہے. فارغ خلیج کو عربی میں احمد کہتے ہیں. جیسا کہ آپ پانی، واٹر، ماں، آپ، جل، ابو، جو بھی نام سے پکارو پانی پانی ہے. تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخفی خزانہ ہے اس کو ہر قوم نے اپنے اپنے ناموں سے یاد کیا. جیسا ہندوستان میں آپ کو کل کی اوتار کہا، وشنو اوتار کہا، انتم رشی کہا، جگت گرو کہا، یہ مختلف ناموں سے پکارا. جیسا سلیمان علیہ السلام نے پکارا کہ وہ میرا محبوب 10,000 قدسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹی سے نمودار ہوگا. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پکارا وہ رب الافواج آئے گا. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا وہ میرا باپ آئے گا، وہ باغ کا مالک آئے گا. تو اسی طرح ہر قوم نے اس چھپے ہوئے خزانے کو اپنے اپنے انداز سے، ہر قوم کے نبی نے اپنی قوم میں بشارت دی. تو یہ ہے بنیادی چیز. آج اس محفل عرفان کا معنی و مقصد یہ ہے کہ ہم اس مخفی خزانے کو پہچان لے، اس رب السماوات والارض کو پہچان لے، اس نور السماوات والارض کو پہچان لے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو ربوت کا سرچشمہ ہے. جس دن سے شروع ہوئی ہے ربوبیت، اسی دن سے شروع ہوئی ہے رحمت. دونوں بھی
ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ایک غیب میں ہے تو اللہ ہے، شہادت میں ہے تو مولا ہے، یہاں دوئی نہیں ہے، یکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی صفت جیسا احد ہے وہ یکتا ہے، وہ واحد نہیں ہے، اپنی صفات و ذات سے وہ یکتا ہے، تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی صفات و ذات سے یکتا ہے، نہ کوئی آپ کا شریک ہے نہ کوئی اللہ کا شریک ہے، شریک ہی کرنے والے سب سے بڑا مشرک ہے۔ دوسری بات میں نے اس آیت میں ایک آپ کی ازداد ایمان کے لیے کہی، قَزْرَئِنْ أَخْرَجَ شَطَهُ فَعَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يَعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ اب وہ وجود اتنا یک و تنہا کھڑا ہوتا ہے جیسا کہ ایک بیج سے بوٹا نکلتا ہے، اگر اس بوٹے پہ پانی زیادہ ہو جائے سڑ جائے، اگر اس بوٹے پہ گرمی زیادہ ہو جائے جل جائے۔ اب ایسا، اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا، کسی کا ممنون احسان ہی نہیں رکھا، کس طرح کھڑا کر دیا کہ نہ آپ کے والد صاحب ہے، نہ آپ کی والدہ ہے، نہ کوئی اور والی وارث ہے، کیونکہ خود کائنات کے سارے کے والی وارث بن کر آنے والے تھے، تو کون آپ کا والی وارث ہوتا؟ یک و تنہا کھڑے ہوتے ہیں، پھر ایسا ایسا آپ اپنی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں، تو شاخ بن کے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی کرم اللہ وجہ، دیگر جو ساتھ وابستہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک تنور درخت بنتا ہے، جب تنور درخت بنتا ہوا کافر دیکھتے ہیں تو ان کو غیظ و غضب آتا ہے۔ ارے فطرت میں دیکھو، اگر وہ درخت پھلدار ہے تو کافر بھی اس سے پھل کھا لے گا، اگر وہ درخت سایہ دار ہے تو کافر بھی اس کے سائے میں بیٹھ کر فیض پا لے گا۔ اب یہاں فطری تقاضے کے مطابق بات کرتے ہوئے تشبیہ درخت کی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس فطری عمل کو بتا رہا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یک و تنہا کھڑے ہو کر اتنا بڑا انقلاب لا لیے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ تو اسی طرح جو اللہ والے کھڑے ہوتے ہیں وہ یک و تنہا کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی سپورٹر نہیں ہوتے، بس مخلص افراد ان سے پیوست ہوتے رہتے ہیں، جس کو سرکار نے فرمایا کہ باپ میگنیٹ کی طرح پھرتے رہو، اور جس میں وہ قبول کرنے کی استطاعت ہوگی وہ خود چپکتے رہیں گے، تو وہ شاخیں بنتے رہتے ہیں، پھر وہ تناور درخت بن کر دنیا کو فیض پہنچاتا ہے، وہ پھلدار درخت بن کر بھی فیض پہنچاتا ہے، وہ سایہ دار درخت بن کر بھی فیض پہنچاتا ہے۔ اس لیے مجاہدین کے کردار کو قرآن نے مختلف انداز سے بیان کیا کہ ایک اس درخت سے تشبیہ دی جو بغیر کانٹے دار ہوتا ہے، تو بتایا یہ درخت کسی کو نقصان و تکلیف نہیں پہنچاتا۔ پھر دوسرے تشبیہ دیا ہے کہ وہ اس کے اندر پھل اتنے ہوتے ہیں کہ وہ پے در پے پھل ہوتے ہیں، یعنی جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ کیلے کا درخت ہے، اس میں کتنے ایک ہی شاخ میں کتنے پھل لگے رہتے ہیں، یعنی ان سے فیض عام جاری رہتا ہے۔ پھر بتایا اس مجاہدین کی تنظیم کو، یعنی اس مخلصین کی تنظیم کو، اس مبلغین کی تنظیم کو، اس ایثار و قربانی کرنے والے تنظیم کو، اس وجود سے وابستہ افراد کی اس اتحاد کو بتایا کہ وہ سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے، یعنی ہر ایک اس سے فیض پاتا ہے۔ تو آپ لوگ وہ درخت سے تشبیہ ہو، اس درخت سے وابستہ ہو، تو اپنے آپ میں وہ صلاحیت پیدا کرو کہ آپ میں کانٹا نہیں ہونا چاہیے، آپ کسی کے لیے ذرا رسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے فیض جاری ہونا چاہیے۔ یعنی پھلدار درخت کو دیکھو، خود تو دھوپ سہتا ہے لیکن دوسروں کو فیض دیتا ہے، سایہ دار درخت کو دیکھو، خود تو دھوپ سہتا ہے لیکن دوسروں کو سایہ دیتا ہے۔ تو آپ اس طرح یہ اپنا کردار پیدا کرو، کیونکہ آپ کا عرفان کرایا جا رہا ہے۔ محفل عرفان کا بنیادی مقصد ہے آپ کو اپنی ذات کا عرفان ہو کہ آپ اس زمانے میں کیوں پیدا ہوئے، آپ کو اپنے رب کا پہچان ہو کہ اس زمانے کا مالک کون ہے، وہ کیا صفات اور ذات کے ساتھ آیا ہے۔ اب جب یہ ہو گیا تو زمانہ کون سا ہے؟ یہ زمانہ ہے انقلاب کا، یہ زمانہ ہے خلافت کا، تو مالک کے قیامت کا۔ تو اب آپ لوگوں میں تبدیلی آنا چاہیے، خود ہو تبدیل تو باقی دنیا کو تبدیل کر سکو گے۔ یہی صحابہ کرام تبدیل ہوئے، دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آج دور ہے تبدیلی کا، اپنے اندر وہ جو کمی کمزوری ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے سرکار کے دربار میں التجا کرو، یا باری تعالیٰ آپ نے ایک مرتبہ وہ عرب کی جٹ جاہل قوم کا کایا پلٹ دیا، آج جب عیادہ ہے، آج جب نشاط ثانیہ ہے، آپ سراج الاول والآخر ہیں، ہمارے بھی اندر جو تاریکی ہے دنیا کی
نفسانی خواہشات کی اور اپنے مفادات کی اس تاریکوں کو دور کر کے ہمارے قلوب کو منور کر دیں، ہمیں بھی بدل دیں، ہم بھی دنیا کو بدلنے کھڑے ہو جائے، اتنی استطاعت و طاقت عطا فرمائے۔ مولا قبول کرے بیٹا آپ لوگوں کی اخلاص کو، آپ لوگوں کی اثار و قربانی کو، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے اور اللہ آپ سے کام لیتا رہے۔ یہ محفلیں سجاتے رہو، یہ خیر و برکت کی ہوتی ہیں، یہی لمحات آپ کی آخرت کا توشہ ہوتا ہے آگے کے لیے، آگے کی نسلوں کے لیے، کیونکہ قرآن نے کہا، حدیث میں آیا ہے، دنیا موزرۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو اگاؤ گے وہی وہاں کاٹو گے۔ اللہ قبول کرے، اللہ اور قربت دے، اللہ آپ لوگوں کے دلوں میں محبت و پیار دے۔